نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے یہ بات آج ایک اہم پریس بریفنگ کے دوران کہی، جس میں انہوں نے قومی سلامتی، خطے کی داخلی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات کا احاطہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر فوج میں کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ سال 2024 کے گزشتہ 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ اس کا جاری و ساری سیاسی عدم استحکام بھی ہے، یعنی کہ میدان سیاست کے پہلوانوں کی وہی ٹیڑھی چال۔ ایک طرف حکومت اور اس کے بہت سے حمایتی پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو پاکستان کا بنیادی مسئلہ یا تضاد بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات اور مقدمات میں الجھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی پر صرف نقاد ہی نہیں بلکہ بے شمار اس کے حمایتی بھی جو ہیں سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن پے در پے غلط فیصلوں نے اس کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، پارٹی کے اندر کے اختلافات اور گروہ بندی کی خبریں بھی آئے دن میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی صفوں میں کہیں اپنی حکمت عملی اور فیصلوں پر خود تنقیدی ہو رہی ہے؟ کیا پارٹی پر بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اور اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی نئی سوچ ہے؟